خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے شوہر کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر فرمایا، اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو آتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ ظاہری عمر 63 سال پائی، پھر بھی 1400 سال سے ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور آج بھی کائنات کی خوبصورت ترین شخصیت ہیں محبوب دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔